ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج کا یہ ہمارا عظیم الشان پروگرام شہدائے اسلام کے نام دعا کریں اس گھر کے مولوی عبدالرحمان کے تایا حضرت کیا نام سید امام صاحب اللہ سے دعا کیجیے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مطلبہ دائمہ صادقہ نصیب فرمائے. اسی طرح سے مولوی عبدالرحمان کی والدہ محترمہ اس وقت ذرا علیل ہیں حادثے کے شکار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں جو علم نگر سے تعلق رکھتے ہیں. جناب عبدالعلیم صاحب خادم المساجد ہیں مساجد کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ ریٹائر ہیں لیکن خدمت کا بہت ذوق ہے. ان کی اہلیہ محترمہ ان دونوں حضرات کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی شان سے اپنی قدرت سے
اپنے طاقت سے، اپنی حکمت سے ان حضرات کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب کرنا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ پہلے زمانے میں بہت کم لوگ ہوتے جو انبیاء علیہ السلام کی بات کو سنتے، سمجھتے اور عمل کرتے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا سمعنا وعصینا، ہم سنیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن صحابہ نے ایسے نہیں کہا کہ سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ آج بھی ہم اپنا یہ عہد کر لیں، ارادہ کر لیں، اب ہم سنیں گے انشاءاللہ، پھر اس پر عمل کریں گے۔ اس بات کا عزم و ارادہ کر لیں، اپنے اندر عزائم پیدا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان تعلیمات سے آشنا، ان تعلیمات سے واقفیت، ان تعلیمات سے باخبر، ان تعلیمات کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کے احکام کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس سے پہلے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے طلباء نے قرآن پاک کو پڑھا، اللہ قرآن پاک کی مجلس کی، قرآن پاک کی برکت سے اس مجلس کو کامیاب بنائے۔ کوئی ایک بندی بھی، کوئی ایک بندہ بھی اگر اس پر عمل کر لے، کسی ایک بات پہ بھی عمل کر لے، تو اس جگہ کے لیے، اس علاقے کے لیے، کہنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، انتظام کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے پروگراموں میں ہم میجارٹی کو نہیں دیکھتے، کتنے لوگ آئے ہیں، کیا ہے، زیادہ آئے تو کرنا ہے، کم آئے تو نہیں کرنا ہے۔ امام صاحب نماز پڑھانے کا وقت ہو گیا تو بس ان کا کام نماز پڑھانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھئی مصلیاں کم ہے کہ زیادہ ہے، وہ دو بھی رہے، ایک بھی رہے، برابر جماعت بنے، اس لیے کہ جماعت کی برکت یہ ہے۔ جگہ جگہ الحمدللہ جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد کی جانب سے عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے عنوان پر پروگرام چل رہے ہیں۔ الحمدللہ بندہ پاک بھی جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد کے رکن عاملہ میں سے، ممبر میں سے ہے، اس لیے عناوین میں نے بہت سارے بنا کر سارے علماء کو بھیج دیا ہوں۔ تو ان میں سے ایک عنوان آج شہداء اسلام، اسلام کے لیے جن جن لوگوں نے خون بہایا، اسلام کے لیے جو جو لوگ شہید ہوئے، اس عنوان پر آج کا ایک پروگرام طے ہوا اصلاحی مجلس کے ساتھ۔ اصلاحی مجلس تو ہر مہینہ ہمارا جاری رہے گا۔ اب ہم اصلاح لینا ہے ان شہداء سے۔ سب سے پہلے شہید کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کے دوسری آیت، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر مارے جاتے ہیں وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔ دوسرے مقام پر یہ ارشاد کرنا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور اللہ ان کو اپنی جنت سے روزی بھی دے رہا ہے۔ جنت کی روزی کبھی باسی نہیں ہوتی، جنت کی روزی کبھی خراب نہیں ہوتی، جنت کی روزی سے انسان اکتایا نہیں جاتا۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کی اہلیہ محترمہ
کدو کا سالن بناتی تھی اکثر روزانہ. تو ایک مرتبہ بزرگ بولے کہ روزانہ کدو لوکی کا سالن کھلا رہے ہیں. یعنی کدو اصل لوکی اس کا نام، کدو کا سالن کھلا رہے ہیں. تو اس بزرگ کی اہلیہ بھی اللہ والی تھی. اس نے کیا کہا، کیا کدو نبی علیہ السلام کی پسندیدہ غذا نہیں؟ کیا کدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز نہیں؟ اس لیے کہ کدو سے بال مضبوط ہوتے ہیں، کدو کھانے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے، جسم کے اندر پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، جسم کے اندر جہاں جہاں گرمی ہے اس گرمی کو نکالتا ہے. اسی لیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کدو کھلایا. باہر نکلتے کدو کی طرف کدو لگے ہوئے ہیں. کدو چاہے کچا استعمال کرے، اب کچا استعمال کرے، پکا ہوا استعمال کرے، ہر حال میں فائدے مند ہے. ہر حال میں چاہے وہ حلوہ استعمال کرے یا میٹھا استعمال کرے، کھیر کے لیے استعمال کرے یا سلاد کے لیے استعمال کرے. بڑے بڑے حکیم کہتے ہیں تھوڑا سا کدو مکسر میں مار کے جوس پینے سے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو بہرحال جب اللہ والی نے کہا کہ کدو کیا نبی علیہ السلام کی پسندیدہ غذا نہیں تھی، تو سن کر بزرگ خاموش ہو گئے. پھر اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ کدو کیوں پکایا. سنت سے ہر درجے محبت. کس درجے محبت؟ تو دنیا کے اندر کبھی انسان روزانہ دعوت کھاتے کھاتے اٹھتا ہے، روزانہ مستقل دعوت چل رہی گھر کے اندر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہن کی شادی ایک ساتھ طے ہوئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کی شادی طے ہوئی تو دو بھائی ایک ساتھ نکاح ہو، دونوں بھائیوں ایک ساتھ نکاح ہونے والا ہے. تو ادھر دو دعوت ہے، ادھر دو دعوت ہے، دو نکاح کی دعوت ہے، دو ولیمے کی دعوت ہے. اب وہ مستقل چلتے رہتے. مہمان بولتے تھے بریانی بن رہا ہوں، کھٹی دال دال چاول یا کھٹی دال بنا دو، اچار انڈا پاپڑ کھا لیں گے بس. اب اس سے بھی اگتا جا رہے ہیں. اب بعض لوگ بقرعید کے بعد اس مرتبہ دعوت رکھی، کوئی گھرانی کی دعوت، کوئی عقیقے کی دعوت، کوئی شادی کی دعوت دوسرے دن ہی رکھی. لوگ بولے کہ دوسرے دن کون دعوت کھاتا بھائی؟ گھر میں فریج میں اتنے سارے لگیسا رکھے ہوئے بکرے کے، کھا کھا کے تھک رہے ہیں. کیا مزہ آتا ہے ان دعوتوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ جو جنت میں روزی دینے والے ہیں اس روزی سے کبھی بندہ اکتاتا نہیں. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، جنت میں جو بھی غذائیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندہ ایک نوالا کرتا ہے تو پھر دوسرے نوالے کے لیے جب اپنے منہ میں وہ نوالا بنا کے لیتا ہے تو پہلے نوالے سے بھی زیادہ ذائقہ بڑھ جاتا ہے اس کا. اب تیسرا نوالا لیتا ہے تو پہلے دو نوالے سے بھی ذائقہ بڑھ جاتا ہے. تیسرا نوالا لیتا ہے تو پہلے سے بھی، چوتھا نوالا، پانچواں نوالا، نوالے بڑھتے جائیں گے لیکن ذائقہ اور بڑھتے جائے گا. جیسا بولتے ہیں کہ ڈبل کا میٹھا بنا کے تھوڑے دن رکھ کے کھائے تو مزے کا رہتا، گلاب جامن اچھے شیرے میں رکھ کے ایک دو دن کے بعد کھائے تو مزے کا ہوتا. نہیں بولتے. تو جنت میں جتنی مرتبہ نوالے بڑھتے جائیں گے ذائقہ بڑھتا جائے گا. ہر نوالا پچھلے نوالے کو بھلا دیتا ہے. ہر نوالا پچھلے نوالے کو بھلا دیتا ہے. سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اللہ کی بتانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی ناک کسی کی صحیح نہیں ہے، کسی کی شکل کسی سے نہیں مل رہی، کسی کی آنکھ کسی سے نہیں مل رہی، کسی کا جسم کسی سے نہیں مل رہا. انگلیوں کے نشان، فنگر پرنٹس کسی سے نہیں مل رہی. آواز سب کی الگ الگ، چال سب کی الگ الگ، ڈھنگ سب کا الگ الگ، طور سب کا الگ الگ، طریقہ سب کا الگ الگ. تو دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خدا کی قدرت کو، دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خدا کی شان کو. تو جنت کے اندر اور کیا نظارے ہوں گے؟ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اور کیا نعمتیں دیں گے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. بس اتنے بات یہ ہے کہ لامحدود نعمتیں دیں گے، کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو دوسری جگہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ وہاں ہم ان کو روزی بھی دیں گے، جنتیوں کو، شہیدوں کو، جن کا
حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت مبارک کے معنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی جاتی ہیں، جنت میں جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں، وہاں کے میوے استعمال کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت، یہ جہاں چاہے رہیں گے، جہاں چاہے اڑیں گے، جہاں چاہے چلیں گے، جہاں چاہے پھریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہداء اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شہید کے لیے اللہ عز و جل کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ کتنی؟ 6 خوبیاں ہیں شہیدوں کے لیے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں سوائے ایک کے۔ کسی سے قرضہ ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا، شہید مومن کو ہی کہیں گے۔ ایک جگہ بھی فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ سارے اعمال کر لے کوئی فائدہ نہیں۔ 1 نمبر کے آگے 1 صفر لگائیں 10، 2 لگائیں 100، 3 لگائیں 1000، 4 لگائیں 10,000، 5 لگائیں 1 لاکھ، 6 لگائیں 10 لاکھ۔ وہ 6 نمبروں میں 1 نمبر کو ہٹا دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 100 اعمال کر رہے لیکن خدا کے لیے اگر نہیں کرے، خدا کو نہیں مانا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اس کو۔ تو شہیدوں کے اللہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ شہیدوں کے لیے مقام مرتبہ ہے، اور یہ قربانی دینے والوں کے لیے بھی ہے۔ جانور کا، جس جانور کا ذبح کر رہے ہیں اس کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ نہیں۔ شہید کے سب گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دوسری چیز، شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت ہوئی، ہمارے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہوگی، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں گے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت عذاب قبر سے حفاظت میں لیتے ہیں۔ سورہ لام میم سجدہ اور سورہ ملک 29واں پارے کی پہلی سورت۔ تیسری خوشخبری ان کے لیے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا ان کو۔ قرآن نے بھی کیا کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، کسی قسم کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ نہ فرشتوں کے آنے کا خوف، نہ موت کے نکلنے کا خوف، نہ جہنم کا خوف، نہ خدا کا خوف ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ خدا والے ہیں، خدا کو دوست بنانے والے، خدا کی ماننے والے، خدا کی اطاعت پر حکم کرنے والے، خدا کے حکم پر چلنے والے، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری پر عمل کرنے والے، اس لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ بچوں کو اگر سبق پکایا جائے قرآن پاک کل آج سنانے کا سبق ہے تو بھیجو تو بچہ چلا جائے گا، ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا جا رہا ہے، خوش خوش کیا بات ہے، میرا ہوم ورک پورا ہو گیا اور اچھا یاد کرتے جا رہا ہوں، اس کی خوشی۔ ہوم ورک نہیں ہوگا، لیسن یاد نہیں کیا، سبق یاد نہیں کیا تو ڈاماڈ نہیں جاتا ہوں، آج ایک دن نہیں جاتا، ذرا یہاں درد ہے وہاں درد ہے، کچھ بھی بہانے نہیں۔ ڈکشنری میں بھی تھے وہاں نہیں ملتے جتنے ہمارے بچے بہانے بناتے۔ اب ماں باپ بھی محبت میں کبھی کبھی قبول کر لیتے رہتے، قبول کرتے کرتے ایک دن گھٹا نکالتے اس کا بھی مل۔ آخر کتنے بار بہانے کریں گے، کتنے بہانے کریں گے۔ تو اسی لیے اہل ایمان کو، شہیدوں کو آخرت کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا ان کو۔ تو جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ اور چوتھی چیز، ان کے سر پر عزت وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ رزلٹ کے دن آپ کو گولڈ میڈل دیا جائے،
ایک سرٹیفکیٹ دی جائے کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، ان کا کردار بھی اچھا ہے، ان کا کیریئر بھی اچھا ہے، ان کی صاف صفائی بھی اچھی ہے، اس کے سرٹیفکیٹ، اس کی سرٹیفکیٹ، گولڈ میڈل دے دیا جائے تو ماں باپ کا سر بھی فخر سے اونچا ہوتا کہ میرا بچہ اچھے رزلٹ سے پاس ہو گیا، اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا، اس کو گولڈ میڈل ملا، سرٹیفکیٹ ملی، لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ کا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ شہیدوں کو، اہل ایمان کو یہ اعزاز عطا فرمائیں، اس کے سر پر عزت وقار کا تاج رکھا جائے گا جو دنیاوی یاقوت اور دیگر تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ یاقوت ایک موتی کا نام ہے، مرجان ایک موتی کا نام ہے، عقیل ایک موتی کا نام ہے، جو قیمتی پتھرے ہوتے ہیں جیسے سونا، چاندی، ہیرا، ڈائمنڈ ہے، تو اس سے بھی افضل ہوں گے، جو ان کو وقار دیا جائے گا، جو عزت دی جائے گی، جو تاج رکھا جائے گا سر پہ، وہ اس سے بھی افضل ہوگا۔ پانچویں چیز، ان کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھیں والی بہتر حوریں اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن دنیا میں جو عورتیں ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ حوروں کا، حور الملائکہ بنائیں گے، سردار بنائیں گے ان کی بیویوں کو جنت میں۔ چھٹی چیز، شہید کے عزیز و اقارب میں سے 70 آدمیوں کے لیے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ شہید جو ہے وہ اپنے 70 لوگوں کو جنت میں لے جا سکے گا، ایک روایت میں جیسے حافظ 12 لوگوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے جن کا جہنم میں جانا فیصلہ ہوا، وہ لوگ جو ایمان والے تو تھے لیکن گنہگار تھے، اس لیے کسی مشرک کو کوئی نبی بھی جنت میں لے کر نہیں جا سکتا، اللہ اپنے بدل سے بھیجے تو بھیجے ورنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں اللہ کی راہ میں مارے جانے والے۔ ایک وہ مومن جو اپنی ماں، اپنی جان، اپنے مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور لڑتے لڑتے خود شہید ہو گئے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ نے ہماری جان، ہمارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اناج کے بدلے اناج، آپ کے پاس دھان ہے، وہ ایک سیر لیا کرتے تھے دکان والے کو تو آدھا سیر چاول آپ کو دیتا، اس لیے کہ آپ کے پاس گنی نہیں ہے دھان پیسنے کے لیے، تو ٹائم نہیں، چٹی نہیں تھی آپ کے پاس، یا آپ مرچی دے دیں، گڈور کی مرچی، عبدالرحمان کے دردیال کی، تو مرچی کے بدلے آپ کو جو سودا ہے دکاندار وہ سودا دیتا ہے، جو دکاندار مرچی دوسری جگہ بیچتا ہے جو اپنا سودا دکان پہ لا دیتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو شہید، اس کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں جنت کے متعلق فرمایا اللہ نے بھی ہمارے اعمال کو، ہمارے مال، ہماری جان کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب ہم جو کچھ کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ جنت یا جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے اعمال جنت اور جہنم کو خریدنے پہ تلے ہوئے ہیں، جنت خریدنا ہے کہ یا جہنم خریدنا ہے؟ اگر تو یہ ہے کہ میں 2 بھی نہیں لے رہا ہوں فی الوقت، میں بزی ہوں، تو وہی شیطان ہے جو بھٹکانے میں بزی ہے۔ مومن اپنی جان، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید اللہ کے عرش کے نیچے خیمہ خداوندی میں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے صرف درجے نبوت پہ بہت اونچے ہوں گے، اس کے بعد یہ شہداء کا مقام ہوگا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کا بہت اونچا مقام، اس کے بعد صدیقین کا مقام ہوگا، جو نبی علیہ السلام کو ساتھ دینے والے، قریب رہنے والے، جو نبی کو دیکھ کر ایمان لائے، جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد شہداء کا مقام ہے، جنت کے اندر بہت اونچا مقام ہے۔
انبیاء کرام کے بعد صدیقین کے بعد اس کا تیسرا درجہ ہوگا شہیدوں کا، اور شہید صدیق میں سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا مومن وہ ہے جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں، یعنی کچھ اچھے ہوں کچھ برے ہوں، وہ اپنی جان مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، شہید ہو جائے، ایسی شہادت جو گناہوں برائیوں کو مٹانے والی، ایسا شہید جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تیسرا وہ منافق جس نے اپنی جان اپنے مال سے قتال کیا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لڑکے فائدہ کیا ہوا؟ دل سے اسلام قبول کرتا۔ اصل جہاد کے معنی گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا، نیک کام کرنا، یہ اصل جہاد ہے۔ یہ دوسرا جہاد ہے جو اسلام کے خلاف جو لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی مر گیا، کوئی قتل کیا گیا، وہ شہید ہے۔ یہ جہاد دوسرا ہے۔ جہاد اکبر اپنے نفس کا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیا خواہش ہے، جیسا مہمان گھر کے آتے ہیں کیا لینا پسند کریں گے؟ تو جنتی جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گی مان کیا مانگتا ہے، مان کیا مانگتا ہے، کیا خواہش ہے تیری؟ شہید کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر تیری راہ میں گردن اڑا دوں، پھر زندہ کیا جائے، پھر تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر تیری راہ میں مجھے قتل کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر مجھے اڑایا جائے، خدایا تیرے نام پر مرنے میں جو مزہ ہے وہ جنت میں کہاں؟ اللہ اکبر۔ یعنی اعمال میں اس درجے محبت ہونا کرتے ہوئے وہ جستجو پیدا ہونا ہمارے اندر، وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ ذوق و شوق پیدا ہونا چاہیے اعمال کے اندر۔ خدا کے نام لینے میں جو مزہ ہے وہ جنت میں کہاں؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کا نام لے، اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جب اللہ کا نام لے اس حد درجے محبت سے لے کہ ساری دنیا کو اس موقع پر بھول جائیں۔ جیسے نماز میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، ختم، نماز میں داخل ہو گئے، پھر بلا رہے ہیں آپ کو عبد الرحمان، نہیں دیکھ سکتے بلا رہے؟ ہاں، ماں باپ اگر تکلیف سے بلا رہے ہیں، کوئی مریض تکلیف سے بلا رہا ہے تو نماز چھوڑ کے جانا ہے، کوئی دوست بلا رہے باہر سے نہیں جا سکتے، کوئی بولے پانی لا کے تو نہیں جا سکتے، بار بار کال آ رہے ہیں نہیں اٹھا سکتے، پیچھے سے خوشبو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نام لینے میں وہ مزہ آ جائے کہ ساری چیزوں کو ہم بھلا دیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ایک آدمی اللہ کا نام لے رہا تھا پہاڑوں پہ، تو ابراہیم علیہ السلام تلاش کر رہے تھے اس کے پہاڑوں میں، جب آدمی ملا تو خاموش ہو گئے، تو کہا کہ بھائی اللہ کا نام دو پھر دوبارہ۔ انہوں نے کہا ایک بکرا دیں گے اپنے لیور میں سے تو میں ایک نام لوں گا اللہ کا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک بکرا دیں گے، ایک اللہ کے نام کے لیے۔ تو اس کے بعد اس بندے نے کہا اللہ اکبر، اتنا مزہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو، پھر کہنے لگے اور ایک مرتبہ نام دو، تو کہنے لگے اور ایک بکرا چاہیے، ٹھیک ہے لے لو دوسرا بکرا، دے دی دوسرا بکرا، پھر پوچھے، پھر کہا اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پھر اور ایک مرتبہ نام لو، کہا کہ اور ایک بکرا دیجیے، اور ایک بکرا دیجیے، یہاں تک کہ سارے بکرے ختم ہو گئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تشنگی محبت خدا کی ابھی بجھی نہیں ہو، اطمینان نہیں ہوا ابھی کو کہ اور سنو اور سنو اور سنو، کہا کہ اور ایک مرتبہ نام لے لیجیے، کہا کہ اور بکرے لا لیجیے، بلا ہے تو نہیں، بلا آپ کا غلام بن جاؤں گا، ایک مرتبہ اور نام لے لیجیے، زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گا میں۔ اور اس بندے نے بھی کہا اللہ اکبر،
اور کہا جبرائیل ہو جو تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا، تم کامیاب ہو گئے، اور جتنے بکرے تھے اس کا دوگنا تیگنا کر کے چلے گئے اللہ کی طرف سے۔ اتنا مزہ آیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نام لینے میں کہ ساری چیزوں کو، سارے بکروں کو قربان کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 500 کی نوٹ تو نہیں آ رہی جیب میں سے۔ تو اللہ کے نام لینے میں وہ مزہ آ جائے، تو اس لیے شہید کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے نام لینے میں، تیرے نام پہ جو قربان ہونے میں جو مزہ ہے وہ جنت کا۔ بولے جنت کے لیے نمازیں پڑھ رہے، جہنم سے بچنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے۔ حقیقی جو شہید ہوتا ہے، جو میدان جنگ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہو، ان کا دنیاوی حکم یہ ہے کہ انہیں غسل نہیں دیا جاتا۔ جو میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے اس کو نہیں نہلایا جاتا، نہ نہلایا جاتا، نہ کپڑے تبدیل کیے جاتے، وہی کپڑوں پہ کفن دے کر ان کو نماز جنازہ کے بعد دفنایا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی خون کے ساتھ، اسی کپڑوں کے ساتھ جنت میں بلانا پسند کرتے ہیں۔ کوئی مریض بن گیا تو کیا کرتے ہیں، بار بار ہم خون صاف کرتے ہیں، کوئی ناک سے نکلتا ہے تو روئی رکھ دیتے ہیں، قبر میں جب اتارا جائے تو جب روئی نکال دیتے ہیں۔ لیکن شہید کا جو مقام فرمایا نہ اسے وصول کیا جاتا ہے، بلکہ اسی حالت میں ان کو دفنایا جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں شہید جو احادیث کے روشنی میں شہادت کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ فرمایا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید، بچہ پیٹ میں ہے، ماں تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے، ولادت کے وقت، ڈلیوری کے وقت وہ مر رہی ہے تو وہ بھی شہید۔ پانی میں ڈوب کر یا آگ میں خدا نہ خواستہ اچانک جل کر جو مر جائے، جو ابھی عمرے کے وقت میں دیکھیں تقریباً حیدرآباد کے 42 لوگ آگ کے اوجل ہو گئے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو حج عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، گھر واپس آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام پر قیامت تک فرشتہ، ایک فرشتہ حج یا عمرہ کرتے رہتا ہے۔ ہم اپنی ماں باپ کی محبت میں کیا کرتے ہیں، عمرہ کر کے بولتے ہیں ہم انتقال کے بعد دیر سے کام ہے اس لیے عمرہ کر کے آیا جا کے۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ایک مرتبہ کرتے ہیں، ہر سال تھوڑی کرتے۔ پیسہ اگر دیا بھی ہے تو صحیح بھی تو ہونا، ہر مرتبہ ہر مہینہ جانے کے لیے ویزا بھی تو ملنا ہے۔ ہر سال ایک کو حج کے لیے آپ بھیج نہیں سکتے، ہر سال آپ جا بھی نہیں سکتے، نہ قادی بھی نہیں تو غلط بات۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں حج عمرے کے لیے نکلتا ہے، گھر واپس آنے سے پہلے اللہ کو پیارا ہوتا ہے، کسی بھی حالت میں وہ مرتا ہوں، اس کے نام پہ قیامت تک ایک فرشتہ عمرے کے ارادے سے گئے تو عمرہ کرتے رہے گا، حج کے ارادے سے گئے تو حج عمرہ دونوں کرتا رہے گا۔ پانی میں ڈوب کر یا آگ میں جل کر جس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید مانے جاتے ہیں۔ زچگی کے دوران وفات پانے والی خواتین بھی شہید کے درجے میں ہیں۔ اپنا مال عزت بچاتے ہوئے قتل ہونے والا شخص یہ بھی شہادت کے درجے میں۔ گھر میں دروازہ کھولے چور گھس آ رہے، دشمن گھس آ رہے، ہاتھ پائی میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہادت کا درجہ ہے۔ شہید کے بعد دوسرا درجہ، مال کی حفاظت کرتے کرتے مر گیا، کوئی نوکری کرتے کرتے مر گیا، حلال کام کرتے کرتے مر گیا، کسی کی جان بچاتے بچاتے مر گیا، یہ سب شہادت کا درجہ پانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی قبول فرمائے۔ دنیا میں جو سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے جان دی وہ حابیل ہے۔ اللہ کا فرمان ہوا تھا، اللہ کا حکم نازل ہوا تھا نکاح کے سلسلے میں، قابیل نے بات نہیں مانی، حابیل کو قتل کر دیا، وہ سب سے بڑا پہلا شہید تھا۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے بچوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی، جو خاندان پورا اسلام کے لیے شہید ہوا۔ حضرت سمیہ بوڑھی خاتون، جس کو کمبخت ابو جہل ابو لہب نے دونوں پیروں سے رسی باندھ کر دو طرف جانوروں کو، گھوڑا یا اونٹ کو باندھ دیا اور اسے پوچھا کہ اپنے ایمان سے مل جا سمیہ، ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بوڑھی خاتون ہے، وہ کہہ رہی کہ ابو جہل میرے جسم کے ٹکڑے بوٹیاں بنوا دے، تب بھی میں اپنے مذہب اسلام سے نہیں پھر سکتی، میں بہانہ نہیں بنا سکتی۔ جیسے ہم بہانہ بناتے ہیں نا، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے نماز، ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے قرآن، ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے خدمت۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کے لیے دو ٹکڑے ہونے کا وعدہ کیا، دو طرف جانوروں کو دوڑائے گئے اور جسم کے دو حصے ہو گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپا کے مارا گیا، الٹا لٹکا کر نیچے دھواں دیا گیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا۔ جب انگار پہ آپ کو لٹایا جاتا تو پیٹ سے خون اور پیٹ نکلنے والی جو کشش ہے، اس سے انگار تو ٹھنڈا ہوتا، لیکن بلال کا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کہتے کہ احد احد احد، اس سے بس نہیں چلتا تو گرم ریت پہ آپ کو سلایا جاتا، سخت چٹان آپ کے پیٹ پہ، آپ کے پیٹ پہ رکھا جاتا، پیچھے سے پیٹ تب تبا جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی بلال کہتے احد احد۔ تب بھی بس نہیں چلا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر ایک سرے سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک کھینچ کر لے جانے کے لیے آوارہ بچوں کو لگایا گیا، وہ کھینچ کر لے کر جاتے، تب بھی بلال کہتے احد 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 احد۔ بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا تو کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے یہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں مالداری نہیں ہے، اللہ کے یہاں نسب حسب نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایمان کی قدر و قیمت ہے، اعمال کی قدر و قیمت ہے، جذبات کی قدر و قیمت ہے، جذبات اور اخلاص کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ تو یہ وہ حضرات صحابہ ہیں جو دین اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن دین اسلام کو چھوڑنا ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے رسیوں سے باندھ دیا اور دیکھا ان کے پاس ان کی دشمن کا ایک بچہ قریب آ گیا، خبیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے بال کاٹنے کا، تو دشمن نے خدا کی بیوی دیکھ کر کانپ گئی، ڈر گئی کہ ہائے اب میرے بچے کے ساتھ خبیب جو مسلمان ہیں میرے بچے کے ساتھ کیا کرے گا۔ خبیب نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہماری شریعت، ہمارے نبی بے قصور لوگوں کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا، بچوں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خواتین پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخرکار خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختے دار پر لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے جب لے جایا گیا، پوچھا گیا خبیب تم کو چھوڑا جائے، تمہارے ذریعے تمہارے نبی تمہارے محمد کو لایا جائے تو کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ خبیب چیز کر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، خبیب کو بالکل گوارا نہیں ہے، 100 جان خدا اگر مجھے دے 100 جان قربان کر دوں گا، 100 مرتبہ تختدار پر لٹک کر سولی پر چڑھ کر اپنی جان دے دوں گا، لیکن میرے نبی کے تلووں پر کانٹا بھی چبھے خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر یہ آخری الفاظ سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دنیا سے شہید ہو گئے۔ اسی طرح بالکل بیائی ہندوستان میں بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء نے ایسی قربانیاں دی، علماء کو سور کی کھال میں لپیٹ کے بیچ اڑا لٹکا کے نیچے دھواں دیا جاتا تھا، تب بھی ان لوگوں نے اپنے ہندوستان کی آزادی کے نعرے کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان شہداء اسلام کے لیے دعائیں کریں،
ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کا جذبہ ایمان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ان کا جذبہ ایمان ہمارے بچوں کے عطا فرمائے۔ اگر ایسے ایمان والے بچے رہیں گے، ایسے ایمان والی عورتیں رہیں گی، حضرت سمیہ جیسی عورتیں رہیں گی، حضرت عمار جیسے بچے رہیں گے، حضرت یاسر جیسے بڑے لوگ رہیں گے، تو پھر خدا کے احکام پر عمل کرنے میں دیر نہیں کریں گے، گھروں کے اندر معاملات میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً اس پر عمل ہو جائیں گے، فوراً عمل کریں گے، عمل کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ جو ان اللہ اشترا والی جو آیت پڑھا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایک شیخ تھے، خیر القرون کے بعد کا دور چل رہا تھا، ایک شیخ نے وہ دین اسلام کے لیے نکلے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مٹانے کے لیے نکلے تھے، اور بیٹھے ہوئے ہیں یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان بچہ کھڑا ہوتا ہے جن کی عمر تقریباً 16-17 سال کی عمر ہے، کہتا ہے شیخ میں آیت سے سودا کرنے کو تیار ہوں۔ شیخ نے فرمایا تمہارے ماں باپ؟ فرمایا میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ تمہارا کوئی رشتے دار؟ میرا کوئی رشتے دار نہیں، سب اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ پھر تمہاری جائیداد؟ فرمایا ساری جائیداد جنت کے بدلے اللہ کی راہ میں قربان۔ کہا شیخ نے اے بچے، اے نوجوان، تلوار کی دھار بڑی تیز ہے، سوچ سمجھ کر بول۔ میں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے اللہ کے بھیجی ہوئی آیت کے مطابق میں نے سودا کر لیا جنت کے معاملے پر۔ اس کے بعد شیخ سو گئے، لوگ بھی سو گئے، شیخ خواب میں دیکھ رہے ہیں، ایک فرشتہ آیا، بچے کو لے کر جا رہا ہے، جو بچہ جس نے سودا کرنے کا دعویٰ کیا کہ میں اپنے سارے مال کو جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، وہ جنت میں لے کر جا رہا ہے۔ اور جب وہ لے کر گیا تو پوچھا اس لڑکے نے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت ہے۔ اچھا، اور جنت میں جب وہ چلا گیا تو دیکھا ایسی حسین عورت کو وہاں پر، تو دنیا میں کبھی ایسی حسین عورت کو ایسا حسین منظر نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یا یہ حور ہے؟ فرمایا یہ حور ہے، لیکن حور کی خادمہ ہے، تمہارے حور کی وہ خادمہ ہے۔ پھر اس کو فرشتہ اور آگے لے کر گیا تو جو پہلے جو عورت تھی اس سے بھی زیادہ کئی درجے خوبصورت، اور فرمایا کہ یہ حور ہے؟ کہا کہ نہیں یہ بھی تمہاری خاتمہ ہے، دوسرے درجے کی۔ اور آگے بڑھا تیسری جگہ پر پھر اور ایک حور کو دیکھا تو جو پہلے دو جگہ دیکھا ان کو بھلا دیا، ان کو بھلا دیا، یعنی اس سے زیادہ بھی خوبصورت۔ تو بچے نے کہا یہ حور ہے؟ فرمایا کہ نہیں یہ بھی تمہاری تیسری خاتمہ ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ 7 مرحلے ہو گئے۔ ایک دروازے پر ایک حور کھڑی ہوئی ہے، ریشمی بال ہے، نخل موتیوں سے سجا ہوا، اینٹ چاندی اور سونے کے یاقوت مرجان سے بنے ہوئی مختلف رنگ برنگین بنے ہوئے تھے، اور لڑکے نے کہا ہو نہ ہو یہی ہماری حور ہے، یہی حور ہے۔ فرمایا کہ نہیں یہ بھی تمہارے اس نخل کے چوکٹ پہ ٹھہرنے والی حور ہے، تمہاری حور تو اندر ہے۔ فرمایا چلو اندر چلو۔ نہیں ابھی وقت تمہارا نہیں آیا، ابھی وقت تمہارا نہیں آیا۔ شیخ نے خواب دیکھا، فوراً اٹھا تو دیکھا وہ بچہ شہید ہو رہا ہے، آخری کلمات ہیں، زبان میں جا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور شیخ کہے بیٹا؟ فرمایا ہاں میں دشمن خدا کی صف میں گھس گیا، کئی لوگوں کو جہنم بھیج دیا، اور میں جنت جا رہا ہوں جہاں میری حور میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے ان کو گھوڑے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ملی۔ بچہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی روح نکل گئی، لیکن اس کے چہرے پہ شفاقت، اس کے چہرے پہ مسکان، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن دنیا کی جو بیویاں ہیں، دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ خوش نصیب ہیں، ایسے حسین ترین عورتوں کی اللہ نے حور الملائکہ بنایا ہے، جنت کی بیویوں کو۔ دنیا کی بیویوں، دنیا میں جو عورت ہے جنت میں جتنی حوریں ہوں گی اس سے کئی درجے زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بیوی رہ کر آئی ہے اس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آپ نہیں سمجھیں، خطیب صاحب بیٹھ کے حوروں کے بیان کر رہے ہیں، اور ابھی بچے بھی تلاوت کر رہے ہیں، وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون، کہ حوروں کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، گردن اونچی ہوں گی، اس سے بھی کئی درجے زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ دنیا کی ایماندار عورتوں کو عطا فرمائیں گے، جو ساری 70 حوروں پر بادشاہت کریں گی۔ وہاں حسد نہیں ہوگا،
وہاں جلن نہیں ہوگی، وہاں کبر اور تکبر نہیں ہوگا، وہاں سب چیزوں سے پاک، شراب بھی پاک، جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان میں تازگی پیدا کرنے، اعمال میں قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں انشاءاللہ۔